السلام علیکم۔ تاریخی افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ انٹارکٹیکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار مسٹری سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ کو تو سولو کر لیا گیا ہے، لیکن کئی ابھی تک سائنس کی بھی سمجھ سے باہر ہیں۔ برف کی موٹی تہہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے، اور یہاں سے ملنے والا 10 لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریول کروا کر ہمارے ارتھ کے پاس میں کیسے لے جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا، جسے دنیا کا باٹم یا پھر ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے، یہاں کی آئس شیٹ کی گہرائی 4.7 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اتنی گہری ہے جس میں برج خلیفہ جتنی 5 بلڈنگز کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہیں۔ آج ہم انٹارکٹیکا کے کچھ فیکٹرز کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، 2022 میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ کی مدد سے انٹارکٹیکا میں موجود لارسن آئس شیلف ایک غیر معمولی نشان دیکھا۔ ان کو اس پہ شک تو تب ہوا جب کریک جیسا دکھنے والا نشان 2021 کے بعد کی فوٹوز میں ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہ تھا۔ انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہاٹ واٹر ڈرل کے آگے کیمرہ لگایا اور سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ قریب 500 میٹرز کی گہرائی پر جا کے ڈرل کو روکنا پڑ گیا، کیونکہ ڈرل پر لگے کیمرے نے انٹارکٹیکا کا ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا۔ آئس شیلف کے قریب ایک سیکرٹ ریور گزر رہی تھی، جس میں ایک کیو کے اندر ہزاروں لاکھوں ایمفی پورٹس موجود تھے۔ ایمفی پورٹس کی یہ قسم شرمپ سے ملتی تھی، جو ڈرل کرنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ پر سوال یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایک ریموٹ آئس شیلف کے 500 میٹرز اندر پورٹس کہاں سے آئے، اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر میں تو جھینگے مرے ہوئے پلانٹس یا ڈیکمپوز ہوئے پلانٹس کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کی اس سیکرٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹس بھی ہوتے ہوں گے، جن کو کھا کے یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، انٹارکٹیکا کی ویران برفیلی وادیوں کے بیچ میں ریسرچرز کو برف کے اندر سے رین فارسٹ کے ثبوت ملے ہیں، جو 9 کروڑ سال پرانے ہیں۔ یہ ڈسکوری انٹارکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ یہ فوسلائزڈ جنگل برف سے ڈھکے ہوئے سمندری فرش کے نیچے سے دریافت ہوا ہے۔ اس میں درختوں کی جڑیں، پولن اور ان کے پائے گئے ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا تعلق کس پیریڈ سے ہے۔ وہ وقت جب ارتھ پر کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرمائش بھی زیادہ تھی۔ یہ فاسلز انٹارکٹیکا کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی فیلڈز ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ 1909 میں یہاں سے نکلنے والا کوئلہ اس بات کی نشانی ہے کہ انٹارکٹیکا کا رین فارسٹ کئی سال تک یہاں موجود تھا، جو اب فوسل فیول میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ نمبر 3، انٹارکٹیکا کی بنجر برف کے اندر سے ابھی تک ڈھیر سارے میٹرائڈ مل چکے ہیں۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ بہت بڑے یونیورس کا ثبوت ہیں۔ ان میں سے کئی میٹرائڈ کا تعلق پلانٹ مارس سے ہے، اور ان میں سے ایک میٹرائڈ جس کا نام ALH 84001 ہے، یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پرانا آبجیکٹ ہے، جو کہ قریب 4.5 بلین ایئرز پرانا ہے۔ اس میٹرائڈ نے 1996 میں ہیڈ لائن بنائی تھیں جب سائنٹسٹ نے یہ اعلان کیا کہ مارس سے آئے میٹرائڈ میں مائکرو فاسلز کے ایویڈنس ملے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ میٹرائڈ مارس سے ٹوٹ کر یہاں آیا تھا، اس وقت مارس پہ زندگی موجود تھی۔ سائنٹسٹ کے ان دعووں کی وجہ سے مارس پر زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میٹرائڈ سے سائنٹسٹ کو موقع ملا کہ وہ مارس کے ایٹماسفیئر اور وہاں کی والکینک ایکٹیویٹی پہ ریسرچ کر سکیں۔ اس میں کچھ ایسے منرلز بھی پائے گئے ہیں جو صرف پانی میں ہوتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ مارس پر پہلے بہت زیادہ پانی ہوا کرتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ تاریخی افسانوں کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو۔